السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداه، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، طلباء اور عوام حضرات، موضوع خطابت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات کے درخشاں پہلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہیں 23 سالہ دور میں آپ نے سنوارا تھا، سجایا تھا، جن کے دلوں سے آپ نے جاہلی تمام چیزوں کو مٹایا تھا۔ وہ مہ انجم تھے، وہ قدوسی نفوس تھے، جنہیں اس دنیا کے اندر رب العالمین نے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ یہ صحابہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کے بارے میں میں نہیں رب العالمین کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے دنیا انسانیت، قیامت تک آنے والے لوگ اس زمانے میں خواہ وہ منافقین ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، نبی کے زمانے سے لے کر اب تک، یا وہ مسلمان ہوں، تمام لوگوں کے لیے رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیتے فرمایا، اے لوگو تم بڑے جبہ و دستار والے کیوں نہ ہو، بڑے بڑے دارالعلوم میں مفتی مدیر اور نہ جانے کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اپنے ایمان کو صحابہ کے معیار پر اپنے ایمان کو اتارنا ہوگا، اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو آئینہ بنانا ہوگا، ورنہ تم اپوزیشن میں ہو جاؤ گے، اختلاف میں ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور تم ابو ہریرہ رضی اللہ کو گالی دو یا معاویہ رضی اللہ کو، ابو بکر و عمر اور عثمان و علی عائشہ کو تم جو بھی کہو، رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے سعید ابن زید کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 گھنٹہ تمہاری عمر بھر کی زندگی سے زیادہ اہم ہے، اگرچہ تمہیں نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے برابر 1000 سال عمر میسر کیوں نہ ہو جاؤ۔ صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے وہ تقلید کرنے والو، اے وہ شخصیت پرستی کا دم بھرنے والو، اے وہ صبح شام عبد القادر کو غوث اعظم کہنے والو، صحابی رسول کوئی معمولی صحابی نہیں تھا، علم کا دریا تھا، جس کی اپنی قرت تھی، جس کے اپنے فتاوے تھے، جس کے علم کی شہادت نبی دے رہے ہیں۔ صحابی کہتا ہے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة دينه وإقامة دينه فاعرفوا له فضلهم واستنوا على هديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ اے لوگو، اگر تمہیں کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرو، جن میں سر فہرست ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں، اس لیے کہ زندہ صحابہ فتنے سے معمون نہیں، یہ نبی کے وہ صحابہ تھے جو اس امت کے افضل ترین لوگ تھے، جن کا علم گہرا تھا، جن کا دل نیک تھا، جنہیں رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ دین کے صحیح راستے پر قائم تھے، جن کی ظاہر و باطن کی صفائی دیتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اپنوں کے لیے ریشم کی طرح سے نرم، اور کفار اور مشرکین اور ان کی طرح سے منہج رکھنے والوں کے خلاف یہ ننگی تلوار ہیں۔ ان کی سیرت پڑھو گے تو تم انہیں رکوع کے عالم میں رہو گے، سجدے کے عالم میں پاؤ گے۔
ان کے یہاں ریاکاری نہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بہت سارے نمونے، ان کی زندگی کا ایک نمونہ ایمان کا ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ غور کیجئے، صحابہ میں سب سے اول درجے میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، لیکن اس زمانے کے ان صحابہ کو دیکھیں، مائز اور غامدیہ کو دیکھیں جن سے زنا کا صدور ہوتا ہے۔ ہم اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو کس طرح سے گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا یہ عالم ہے۔ مائز نبی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نبی چہرہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے شراب پی ہو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو سکتا ہے اس نے یہ کیا ہو، زنا نہ کیا ہو، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ پاک کر دیجئے، انہیں پتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، پتھر سے مار مار کر کے مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور ان کی توبہ کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، جب کسی نے کچھ کہا کہ یہ تو کتے کی طرح مارا گیا، تو نبی فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ أُقْسِمَ عَلَىٰ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُمْ، اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ پوری امت پہ اگر بانٹا جائے تو اس کی توبہ بھاری ہوگی۔ غامدیہ سے بدکاری کا صدور ہوتا ہے، قربان جائیں ہماری مائیں۔ آج جو ارتداد کی فتنے کے شکار ہوتی ہیں، شادی کی خاطر وہ اپنے دین کو تبدیل کرتی ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے غامدیہ سے بھی زنا کا صدور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کیا میرے ساتھ ویسے کرنا چاہتے ہیں جیسے مائز کے ساتھ کیے تھے؟ اس نے کہا میں تو حمل سے ہوں، اب تو اعتراف بھی ہے۔ نبی کہتے ہیں بچہ جن دینا تب آنا۔ اس خاتون نے کیسے برداشت کیا؟ بچہ جنتی ہے اور آ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، کپڑے میں لپیٹ کر اس بچے کو لاتی اور کہتی ہے نبی پاک کر دیجئے۔ پھر آپ کہتے ہیں جب روٹی کھانے کے لائق ہو تب لاؤ۔ جب وہ روٹی کھانے کے لائق ہوتا ہے، بچہ روٹی کا لقمہ نوالا لے کر حاضر ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنسار کرواتے ہیں گڑھا کھود کر کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا اس خاتون کی آپ صلاۃ جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ وَسِعَتْ عَلَىٰ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسَعَتْهُمْ، ایسی توبہ کی ہے اس نے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹا جائے تو اس کی توبہ بھاری ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہو تو اس سعد بن معاذ کو دیکھو۔ آج ہم 70 سال 80 سال کے ہو کر کے صاحب ایمان ہیں، لیکن ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہم علم والے ہیں، فضیلت کے بعد سے لے کر 20-25 سال کی عمر گزارے ویسے ہی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے صرف 4 سال میں وہ مقام حاصل کر لیا جو آج 40 سال تک ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ سعد بن معاذ ہیں، صرف 6 سال بارگاہ نبوت میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کی وفات ہوتی ہے نبی فرماتے ہیں اہتز لہ عرش الرحمن، رب کی سب سے بڑی مخلوق عرش الہی ہل جاتی ہے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ محبت میں زمین ان کو دبوچتی ہے کہ نبی کہتے ہیں اگر کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بچتے۔ یہ بلال حبشی ہے جن کا جو حشر ہوا ہم سے مخفی نہیں، لیکن اسراء و معراج کے موقع پر نبی یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں اے بلال تم نے کیا کیا کہ تیرے جوتے کی آواز میں جنت میں سن رہا ہوں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہو تو ابو طلحہ انصاری کا وہ ایثار دیکھیے جو آج خال خال نظر آتا ہے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، نبی کے ہاں ایک مہمان آتا ہے، اپنی بیویوں سے دریافت کرتے ہیں، بیویاں کہتی ہیں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو مہمان بنائے گا اور اس کے لیے جنت ہے؟ ابو طلحہ انصاری گھر لے جاتے ہیں، گھر میں پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ترکیب اختیار کرو، جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو بہانے سے جا کے چراغ کو گل کر دو، مہمان سمجھے گا ہم کھائیں گے۔ بچوں کو پہلے پھسلا کر کے سلا دو، پھر صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جو رات میں کیا ہے اس پر رب العالمین کو ہنسی آ گئی، اور وہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس قسم کے کام شجاعت و بہادری چاہتے ہیں۔ اس ماحول میں جہاں قدم قدم پر مشکلات ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں نادر شجاعت و بہادری کا واقعہ دیکھنا ہو تو برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کرو، جو انتہائی نحیف دبلے پتلے انسان ہے لیکن ایمان پہاڑ کی طرح ہے۔
حدیقۃ الموت ہے، مسیلمہ بن کذاب کے لشکر ہیں، صحابہ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ سارے لوگوں نے اپنے آپ کو حدیقۃ الموت قلعے کے اندر محصور کر لیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کسی طرح سے مجھے قلعے کے اندر بھیجا جائے اور میں اس کے دروازے کو کھولوں گا اور پھر تم لوگ گھس کر کے تم ان پہ فتح حاصل کرو۔ 600 سے 700 لوگ شہید ہوئے، جن میں 70 قرہ ہی تھے اس جنگ میں۔ حضرت سیر عالم النبلہ کی روایت ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی مسلسل 1 مہینے تک علاج کیا اور ان کے جسم میں 1 کم 90 زخم تھے، لیکن اس انسان کی جرأت و بہادری نے اس نبوت کے دعوے دار کا خاتمہ کیا اور اسلام کو سربلندی عطا کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا ایک باب عبادت کا ہے۔ رب کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ دن کے اندر مختلف کام کیا کرتے ہیں لیکن راتوں میں بہت کم سویا کرتے ہیں۔ عبرت ہے ہم علماء کے لیے، نصیحت ہے ہم علماء کے لیے جو گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار کے نہیں۔ چہرہ تو ہمارا صاف و شفاف ہے لیکن ہمیں اپنے اعمال کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کی زندگی کے درخشاں پہلو میں سے ایک اہم پہلو ہے۔ یہ صحابہ صرف فرائض کی نہیں بلکہ ان کا تو یہ عہد و پیمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نوافل ادا کرتے تھے مرتے دم تک کیا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کرنے والے تابعی، تابعی سے روایت کرنے والے تابعی، تابعی سے روایت کرنے والوں کا یہ قول نقل ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے سنا کہ 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنن موقدہ پڑھنے سے جنت میں محل تیار ہوتا ہے، مرض الموت میں یہ کہتی ہیں، ان کا شاگرد مرض الموت میں کہتا ہے، شاگرد کا شاگرد مرض الموت میں کہتا ہے، اس کا شاگرد مرض الموت میں کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے ہم نے سنت موقدہ نہیں چھوڑا ہے۔ جائزہ لیجئے کتنا ہمارے یہاں فرائض کا اہتمام ہے، سنتوں کی بات تو بہت دور کی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ بہت بہادر تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مہینے میں 3 دن رکھو، ایام 20 کے، کہا اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ کہا سوموار و جمعرات کے رکھو، کہا اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ کہا کہ صوم داؤدی رکھو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے رخصت ہے کیونکہ یہ نفلی معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر عمل کرتا۔ آج ہماری صفوں میں انتشار ہے، اختلاف ہے، صاحب مسلک و مشرب ہونے کے باوجود دلوں میں دوریاں ہیں، قداوت اور حقد و کینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے جنگ میں نہ شریک ہونے کی وجہ سے، سارے صحابہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو نہیں فرماتے، بیوی تک کو جدا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایسے نازک ترین موقع پر ان کے ایمان کی آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ غسان کا بادشاہ یہ لیٹر بھیجتا ہے، کہتا ہے سنا ہے تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، لہذا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیے آپ کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ وہ پوری ہمت و جواں مردی حکومت اور ایک بڑی حکومت کے بادشاہ کے لیٹر کو پھاڑ کر کے چولہے میں جلا دیتے اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم علیحدگی اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھری پڑی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ صحابہ سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں لیکن دشمنان صحابہ روافض سے دوستیاں بھی ہیں۔ دشمنان صحابہ روافض تو چھوڑیے، ان کے ہم باللہ یا ان کے ہم نوالا جو ہم پیالہ یہ اخوانی فکر رکھنے والے ہیں، ان کو بھی ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ صحابہ سے دشمنی کرنے والے یہ رب العالمین کی نگاہ میں مبغوض ہیں اور رب العالمین کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت ختم ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام جو نبی کے سینچے ہوئے تھے، سنوارے ہوئے تھے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت خوش تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے تھے،
جو ہمارے اور نبی کے درمیان کتاب و سنت کے حوالے سے یہ گواہ ہیں، یہ راوی ہیں، یہ ستون ہیں، ہم ان سے محبت کریں، ان سے الفت کریں، ان کا دفاع کریں اور ان کی زندگی کو عملی زندگی میں اپنے نافذ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔